بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1974 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی آیت 32 سے ہو رہا ہے. 13/32. سابقہ آیات میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین سے کہا کہ ذرا سوچو کہ یہ کشمکش کس بات کی ہے. میں تمہارے سامنے قانون پیش کرتا ہوں، اگر یہ کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ معجزات دکھاؤ. کہا یہ تو دو متضاد باتیں ہیں. معجزہ کے تو مانا ہی ہے کہ قانون کے خلاف کچھ ہو، اور اگر بات معجزات سے ہے تو قانون کا نام ہی نہیں لینا چاہیے تھا. اس کی تو بیسک ڈیفینیشن قانون کی یہ ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ if then always. ان تین ٹکڑوں میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو قانون نہیں رہتا. if اور then بھی اگر رہے اور always اس میں نہ ہو کہ ہمیشہ ایسا ہوگا تو وہ قانون نہیں رہے گا. اور میرے دعوے کا مدار ہی سارا قانون پر ہے، اور تم اس سے متضاد بات کا مطالبہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تمہارے قانون کی بات مانیں گے اگر تم خلاف قانون کچھ کر کے دکھا دو. کہا سوچو تو صحیح، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کیا مطالبہ ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ اسے کس طرح سے پورا کیا جائے؟ میں تو اپنے مکان کو چھوڑ دوں گا اگر تمہارے اس مطالبے کو پورا کروں. وہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تصوف کی بنیاد اس پہ ہے کہ عقل انسانی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی دلیل کو مانا جائے. دلیل اس کی محکم ہوتی نہیں ہے، پائے استدلالیاں 24 بات، اور وہ اپنے اس مسلمے کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیلیں دیتے. اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عقل ناقابل اعتماد ہے، عقلی دلیلیں دی جاتی. آپ نے فرمایا کہ تم کہتے یہ ہو کہ تمہارے قانون کی بات ہم جب مانیں گے کہ تم کچھ خلاف قانون کر کے دکھاؤ. دلیل تو ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر مخالفت کس چیز پہ اتر آتی ہے؟ دنات پہ اتر آتی ہے. آج کے الفاظ میں کمینگی پہ اتر آتی ہے. اور دنایت اور کمینگی کیا ہے کہ جب دلیل پاس نہ ہو تو پھر مذاق اڑایا جائے دوسرے کا، اور یہ مقام بڑا صبر طلب ہوتا ہے. عزیزان من، دلائل کا جواب دلائل. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، دلیل لاؤ اپنی اگر تم سچے ہو تو. میں دھاندلی سے کچھ نہیں منوانا چاہتا تم، اگر تم سچے ہو. یعنی صداقت کا ثبوت دلیل سے ملے گا. لاؤ. وہاں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، وہ معجزہ طلب کر رہے. ٹھیک ہے، مخالفت کے اوپر اتر کے آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، ہم نے تو پہل نہیں کی، ہم پہل کریں گے بھی نہیں. لیکن جب تم اس دیے کو بجھانے کے لیے آ جاؤ گے تو پھر تو ہمیں دیے کے سامنے ہاتھ رکھنا پڑے گا. یہ ہے وہ ہاتھ دیے کے سامنے جو بدر کے میدان میں رکھا گیا، نہیں بجھا. یہ ہے تیسری چیز نہایت، جسے میں نے کہا ہے کہ یہ کمینہ پن ہوتا ہے کہ اس کے بعد مذاق اڑایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک داعی انقلاب دلائل کی روح سے تو سوال ہی نہیں کہ اس کو کوئی شکست دے جائے یا وہ ناقابل برداشت ہو جائے اس کے لیے بات. جس کے پاس دلیل ہے اس کو تو اس کی سہار اور برداشت کا پوچھنا کیا. نہ اس میں چڑچڑا پن پیدا ہو سکتا ہے، نہ اس میں مایوسی آتی ہے جس کے پاس دلیل ہوتی ہے. اگر مخالفت ہے اور اس کی مدافعت کے لیے انہوں نے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے، ایک تدبیر کی چیز ہے، قوت کی چیز ہے کا مقابلہ کرنا. لیکن ایک شخص جو نہایت سنجیدہ مقام پہ کھڑا ہے
گفتگو علمی و قانون کی کر رہا ہے، متانت ہے، لا پیش کر رہا ہے، سامنے سے دوسرا مذاق کر رہا ہے، اس سے مذاق کر نہیں رہا، مذاق میں اڑا رہا ہے اس کو، استہزاء جسے کہا جاتا ہے، مذاق بھی نہیں۔ یہ مکان بڑا مسافر، یہ تو مکان سامنے سے استہزاء کر نہیں سکتا، سوال ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جو مقام گنائے ہیں جہاں یہ کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح سے دل برداشت، دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا چلا آیا ہے۔ جب کسی کے پاس دلیل نہیں رہتی اور اس میں پھر انسانیت کی بلندی بھی نہیں ہوتی، وہ پھر ان حربوں پہ اتر آتا ہے، تم نہیں اتر سکتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ بات کوئی نئی تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہی، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا، ایسا ہی ہوگا۔ یہ مذاق کس دوران میں وہ اڑا رہے تھے؟ کہا یہ جا رہا تھا کہ تمہارا غلط نظام، اس کا نتیجہ آخر الامر تباہی ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ تباہی ہے تو ٹھیک ہے، اسی وقت تباہی آ جانی چاہیے۔ کہا قانون کی بات یہ ہے کہ بیج کے بونے میں اور فصل کے پکنے میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ وہ مہلت کا وقفہ جو ہے میں اسے کم نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ یوں ہی بڑھا گئی ہے، یہاں یہ تھا وہ درمیانی وقفہ جس میں وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ پھر یہ احتجاج کے اوپر اتر آئے وہ، لیکن یہ تو ہے نہیں کہ رسول غصے میں آ کے ان کی خاطر، اور رسول تو ایک طرف رہا، ابھی آگے آتی ہے وہ آیت کہ رسول کا خدا بھی غصے میں آ کے مذاق کرنے لگ گیا، یا اپنے اس قانون کو توڑ دے۔ قانون یہ ہے کہ بیج کے بونے اور فصل کے پکنے میں اتنا وقفہ لگے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف قسم کی فصلوں میں مہلت کا وقفہ مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ وقفہ ضرور ہوتا ہے اور اسے کسی کی خاطر نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے درمیانی وقفہ اصل میں جو بڑا ہی صبر آزما اور ہمت طلب ہوتا ہے۔ یہ استہزاء کے بعد کہا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مہلت کا وقفہ ہے جو ہم دے رہے ہیں، انہیں دیا جاتا ہے، اور کہا کہ یہ بھی انسانیت کے حق میں ایک رحمت کی چیز ہے، ورنہ جو ہی کسی سے کوئی غلطی ہوتی اور اسی وقت اس کا ٹینٹوا دبا دیا جاتا۔ تو قرآن نے کہا ہے قرۂ ارض کے اوپر کوئی انسانی شخص باقی نہ بھائی، کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ مرض اور موت کے درمیان ایک وقت ہوتا ہے، اس درمیان میں علاج کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ جو علاج نہیں کرتا ٹھیک ہے، وہ اپنا بگاڑ پیدا کرتا ہے، لیکن ہماری ربوبیت کا تقاضا یہی ہے کہ مرض اور اس کا آخری درجہ جسے موت کہا جاتا ہے اس کے درمیان ایک وقفہ ہو تاکہ علاج کرانے کی خواہش رکھنے والا علاج کرا سکے۔ اس دوران فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، مہلت کا وقفہ دیا اور اس میں بھی انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا، علاج نہ کیا، پھر ان کی گرفت ہو گئی۔ اور یہ کچھ کہنے کے بعد کہا کہ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ذرا ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات سے جا کے پوچھو کہ ہمارا پیچھا کرنا مجرم کا کیسا ہوا کرتا ہے۔ دیکھا یہ عقاب کیا عجیب لفظ ہے، یہ نتیجہ عمل کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور پھر جا پکڑتا ہے انا بچہ لبے کا لفظی، اور جب پکڑتا ہے تو محکم گرفت اس کی ہوتی ہے۔ وہ پکڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ حقیقت میں پکڑ کیا ہوتی ہے؟ جب موت کی باقی امکان یا قوت یا انرجی باقی نہیں جسم کے اندر رہتی، اتنی نہیں رہتی کہ وہ تخریبی قوتوں کا مقابلہ کر سکے، اسے موت کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام تو خدا کی گرفت ہے۔ یہ عقاب جو ہے کہ اس کا پیچھا کرتا ہے، ڈیٹیکٹو کی طرح پیچھا کرتا ہے، اور پیچھا کرنے والے کی کیفیت یہ کہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ
وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کچھ ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ نیچے وہ آئی جی پولیس ہوتا ہے اوپر اور نیچے کنسٹیبل ہی صرف ہوتے ہیں، وہ یہ کچھ کرتے ہیں. پھر روز یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ غلط ملزم پکڑا گیا، غلط الزام لگایا گیا، اس نے رشوت لے لی، اس نے کچھ انتقام لیا، پارٹی بازی ہو گئی، روز یہ جھگڑا ہوتا ہے. کیا عجیب باتیں سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا من ہوگا قائم علی کل نفس بما کسبت، کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم ہر شخص کے اوپر خود کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور کھڑے ہوتے ہیں قائم، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہوتے ہیں. علی کل نفس بما کسبت، کہا جاتا ہے نا جو خدا رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ یہ ہے قائم علی کل نفس بما کسبت. بڑی چیزیں ہیں اس ایک آیت کے چند الفاظ کے اندر. ایک تو علی کل نفس میں انڈیویجویلٹی ہر شخص کی الگ الگ ہے، یہ ہے ہی نہیں کہ اس کا عمل میری گرفت یا اس کے نیک کام اس میں میری بچت. سوال ہی نہیں ہے کہ بخار مجھے ہو، دوائی میرا بھائی پیے، آرام مجھے ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ سنکھیا باپ پھانکی اور بیٹا مر جائے. علی کل نفس بما کسبت، ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. یہ ہوا کیا ہے؟ جب تک خدا کا تصور صحیح نہیں ہمارے ذہن میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. عزیزان ایمان، جہاں بھی یہ خدا اور بندے کا تعلق خدا کے مقرر کردہ قوانین کی روح سے ہے. خدا زندگی دیتا ہے، بخشتا ہے. یہ کیسے زندگی بخشتا ہے؟ زندگی دینے والا بنیادی ایک سبب سانس ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے. وہ سارے کرۂ ارض کے اوپر اس نے پھیلا رکھی ہے. اس کے اندر جو کثافتیں ہیں وہ تو ہماری ملائی ہوئی ہوتی ہیں. اگر صاف اور شفاف ہوا خدا کی جو پیدا کردہ تھی، اس ہوا کے اندر آپ سانس لیتے ہیں تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ سانس پہ دار و مدار ہے انسان کی زندگی کا. یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو خدا زندگی دیتا ہے، اس کے پیدا کردہ ذریعے کی روح سے یہ زندگی مل رہی ہے نا. کہنے کا انداز ہے یہ. آپ اگر اپنی ناک بند کر لیجئے، گلا گھونٹ لیجئے، سانس نہ لیجئے 2-3، تو آپ دیکھتے ہیں موت واقع ہو جاتی ہے. خدا زندگی نہیں دیتا اس شخص کو جو اپنی سانس کو روک لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو زندگی کا سبب ذریعہ یہ اس کو دے دیا تھا، یہ اس سے کفر برتتا ہے. دیکھتے ہیں کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ اس سے عملاً انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ بھگتتا ہے. یہ کہا ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہر فرد کے اوپر ہمارا یہ قانون حیات و ممات یہ لاگو ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ اس میں اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں. یہ جسے یہ ڈویلٹی یا ڈوئلزم کہا جاتا ہے، ثنویت جسے آپ کہتے ہیں، وہ زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. زندگی کے ہر حصے کے لیے الگ الگ قانون مقرر کیا جاتا ہے. پرسنل لاز اور ہوتے ہیں، پبلک لاز اور ہوتے ہیں. پرسنل پرائیویٹ مورالٹی اور ہوتی ہے، پبلک مورالٹی اور ہوتی ہے. اسی لیے تو گیلور نے کہا تھا، وہ اٹلی والے نے، کہ جو کچھ ہم نے اپنی سلطنت کے لیے کیا ہے اور ہمارے مجسمے قائم کیے جاتے ہیں، اگر وہی کچھ ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں کرتے تو مجسمے نصب کرنے والوں تم ہمیں شیطان کہتے. زندگی تو ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، انڈیویزبل ہول اور یونٹ ہے. اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے. شرک کے معنی یہ ہیں کہ آپ زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ قوانین ان کے لیے مقرر کرتے ہیں. اور پھر آگے یہ کہ تبھی زندگی کے لیے تو خدا کے سارے قوانین، ان سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، منہ نہیں موڑ سکتا، خلاف ورزی نہیں کر سکتا، سرکشی نہیں برت سکتا.
لیکن انسانی زندگی کے اندر تمہارے اپنے خود ساختہ قوانین، جو تم خود اس کے قوانین طبی کے محتاج ہو۔ قانون بنا رہے ہیں خود انسانوں کے لیے، سانس لے رہے ہیں خدا کے قانون کے مطابق ہے۔ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، انکار کرنا ہے تو اس سے بھی انکار کرو۔ خود اس ہال کے اندر، اس کمرے کے اندر اگر کوئلے کی گیس ذرا بھی بڑھ جاتی ہے، سارے قانون دان وہاں بیٹھے ہوئے سب ٹکرے مارنے لگ جاتے ہیں دروازوں کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ قانون خداوندی سے انکار، سرکشی، انحراف برتا نا۔ کیا کیفیت ہے انسان کی حماقت کی؟ اس کے قانون کی ہمہ گیری کی یہ کیفیت ہے کہ قانون دان بیٹھے ہوئے کمرے میں اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں اپنے لیے، انسانوں کے لیے خود۔ تو حضور اتنے دور کی جو بات آپ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن بنائے، اور یہ اسی کمرے کے اندر قانون ذرا بدل دیجئے نا۔ وہ بدلا ہے نا کول گیس نے تھوڑا سا قانون اس کا، کہا اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ کہا نکل کے بتاؤ تو صحیح ہماری اس مملکت سے کہیں اور، چاند پہ چلے جاؤ، یہ جو تمہاری ہوا ہے وہ اس کے سلنڈر ساتھ لے جانے پڑیں گے۔ ہماری مملکت کے دائرے سے باہر چلے جاؤ۔ کتنی بڑی بھول ہے کہ تم نے طبی زندگی جو ہے اس کو اپنی انسانی زندگی سے الگ کر دیا۔ عزیزان من، بات ہی ساری اتنی ہے۔ جس طرح انسان کی طبی زندگی میں اس کو مجال انکار نہیں ہے قانون خداوندی کی اطاعت سے، اس کی ایک انسانی زندگی بھی، حیوانات کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، طبی زندگی یا فزیکل لائف تک وہ ٹھیک ہے، وہاں اس کی زندگی، ان کی زندگی اس سے آگے نہیں ہے، ان کو دوسرے قوانین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ خود بنانے کی نہ کہیں سے مانگ کر لینے کی۔ انسان کی تو دو زندگی ہیں۔ حیوان کے اندر تو یہ جائز اور ناجائز کا سوال پیدا نہیں ہوتا، انسانی زندگی میں تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جائز و ناجائز کی تمیز اٹھانے کے مدعی ہوتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے نا، مذہب نے یا وحی نے یا یہ قدم قدم کے اوپر یہ جائز و ناجائز کی تمیز بنا رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر تم خود جائز و ناجائز کی تمیز کر رہے ہو۔ ذرا کیپ ٹو دی رائٹ کر کے تو بتاؤ۔ بائیں ہاتھ چلنا جائز، اصطلاح کا تو فرق ہے نا، دائیں ہاتھ چلنا ناجائز، اتنی سی تو بات ہے۔ لیکن یہ دایاں اور بایاں جو تھا اس کا تعلق تم نے اپنی پھر فزیکل لائف سے ہی رکھا ہے۔ ٹکراؤ ہوگا، حادثہ ہو جائے گا، جسم کی زندگی جو ہے اس سے ٹوٹے گی۔ اگر ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ اور حلال اور حرام رزق کے اندر بھی دائیں اور بائیں کی طرح ایک تفریق پیدا کر لو، انسانی زندگی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنے حادثے ہیں جن سے بچ جاؤ گے تم۔ یہ ہے جی جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ مذہب یا وحی کہاں شروع ہوتی ہے، کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے۔ قانون کے بغیر تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، ایک سانس نہیں لے سکتے۔ سوال اتنا ہی ہے جو وہ کہتا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کو حیوان کی سطح پہ سمجھتا ہے وہی کفر اختیار کرتا۔ الذین کفروا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام۔ کفر یہ ہے کہ زندگی کو تم صرف طبعی زندگی سمجھو۔ انسانیت کی زندگی جب شروع ہوگی تو اس کے لیے بھی قوانین کی ضرورت ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء، دو اتھارٹیز نہیں چل سکتی کائنات میں، زندگی کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے جسے کہا شرک۔ اور اتھارٹیز مانتے ہو قانون بنانے والی، قل سموہم، ذرا بتاؤ ان کے خصائص، ان کی پراپرٹیز، ان کے اوصاف تو بتا دیجئے ذرا۔ سموہم بظاہر ترجمے کیے جاتے ہیں کہ ان کا نام تو لیجئے، نام تو یہ سارے لے دیں گے ساتھ، اور برہما، شیو اور وشنو اور یہ سارے نام نہیں، سما کے معنی جو ہوتا ہے، اسماء الحسنہ کے معنی ہے صفات خداوندی، خصوصیات کبریٰ اس کی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہے جسے ہم اسم کہتے ہیں۔ کہا بتائیے تو صحیح، کائنات کی چیزوں میں سے کوئی گنا کے بتا دیجیے گا، تو وہ تو اتنے مجبور ہیں بیچارے، یہ اندر دیوتا اور یہ اگنی دیوی اور وایو دیوی اور یہ سارے جتنے بھی ہیں،
پہاڑ اور دریا اور سمندر یہ دیوی دیوتا بنا رکھے، چھوڑ دیجیے، وہ تو اتنے مجبور ہے تمہارے سامنے ہیں. اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. آپ بڑے سے بڑا تمہارے ہاں کا جو مہابت سومناتھ کے مندر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی مکھی اڑانے کے لیے چوری بردار ہوتا ہے. مکھی اس کی اڑاتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے. اس کی بات تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے عزیزان من کہ وہ پتھر کا بت اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا، اس لیے اس کی ضرورت ہے. آپ کو پتا حضرت جی کے حضرت صاحب کے بھی چوری بردار ہوتے ہیں، ان کی مکھیاں اڑاتے ہیں کرے. ان کا کہ ذرا بتائیے، انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے، بتائیے تو صحیح، یہ خود محتاج نہیں ہے قوانین فطرت کے؟ اور کیا یہ قوانین ان کے بنائے ہوئے ہیں جن کو تم اتنا صاحب اقتدار کہتے ہو؟ یا یہ بھی ان قوانین کی اطاعت پر اسی طرح مجبور ہیں جس طرح کے اشیاء کائنات مجبور ہیں، طبی زندگی کی حد تک؟ سموہ ہم ذرا بتائیے تو صحیح گن کے کیا اوصاف ہیں ان کی. اب آگے رہی یہ بات کہ نہیں صاحب، بات وہ ہے جو پھر عام شرک ہے جس پہ ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ صاحب وہ بات ساری یہ ہے کہ ہم تو ان کی وساطت سے خدا تک بات پہنچاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہاں سب سے بڑی چیز جو ہر ہمارے ہاں کا اقتدار کی کرسی پہ نئے نئے بیٹھنے سے پہلا اعلان کرتا ہے وہ یہ کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ سیکریٹریٹ کے دروازے کھلے ہوں گے ہر محتاج کے لیے. براہ راست آئے گا میرے دروازے کے اوپر، حاجب و دربان بھی نہیں ہوگا، چوکیدار بھی نہیں ہوگا، سب اس کے گن جاتے ہو. سب بات ہوئی نا، براہ راست ایکسس ہونی چاہیے. وہ سنے تو صحیح، خود راستے پہ اتنے حاجب و دربار کھڑے کر رکھے. اور ادھر سب سے بڑی چیز جو خدا کی بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ براہ راست اس تک ہماری بات نہیں پہنچ سکتی، درمیان میں حضرت صاحب ہیں، حضور میرے لیے خدا سے کوئی دعا کیجیے. یعنی تمہاری تو سنتا نہیں ہے. وہ جو دروازے کے باہر چپراسی کھڑا ہوتا ہے، عرضی بھی ساتھ دی، 2 روپے بھی ہاتھ میں دیے. تو 2 روپے تو آپ دیتے ہیں نا، پہلے دیتے ہیں وہاں جا کے حضرت جی کو، کہے کے لیے میری عرضی خدا تک پہنچا دیجیے. یہ شرک کی وہ صورت ہے جو ایسی عام ہے کہ جسے کوئی معیوب سمجھتا ہی نہیں. یعنی بعض چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں، بت پرستی جو ہے اسے تو بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے. آپ کے ہاں بڑے زور سے بت شکنی کہا جاتا ہے، بت پرستی جو ہے اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کیا فرق کیا ہے اس کے اندر؟ اسے بھی تو آ کے یہی آپ کہتے تھے نا کہ بت سے تو ہم نہیں کچھ مان رہے صاحب، یہ چیز جو ہے یہ تو ایک ایولا یا مجسمہ خدا اس پیکر میں آ گیا یا اس کی وساطت سے بات سنتا. یہ عام ہوئی بات. آپ ہر مزار سے، ہر حضرت جی سے جا کے کہتے یہ ہیں کہ میری درخواست اللہ تک پہنچا دیجیے. یہ اتنا عام ہو گیا ہے جیسے آج ہمارے ہاں یہ رشوت یا اس سے پہلے پگڑی جرم ہی نہیں رہی. معاشرے میں یہ برائی نہیں رہی تھی. کوئی برائی جب اتنی عام ہو جائے کہ ہر ایک اختیار کر لے تو پھر وہ برائی رہتی نہیں ہے. یہ جو شرک کی صورتیں آپ کے ہاں ہیں نا وہ عام اتنی ہو گئی ہیں کہ انہیں شرک کہا ہی نہیں جاتا. کہتا ہے کہ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول. کہا یہ تھا کہ وہ ہے جو ہر فرد کے سر پہ کھڑا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتا ہے. کرتا ہی نہیں بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ نگاہ کی خیانتوں اور دل کی چوریوں تک سے واقف ہے. کہا جس کی کیفیت یہ ہے اس کے مقابلے میں تم یہ کہتے ہو کہ صاحب یہ اس تک بات پہنچانے کے لیے درمیان میں ہم نے ان کو کھڑا کیا ہے، ہم شرک تو نہیں کر رہے. کہا کیا کہتے ہو؟ جس کے ذریعے ہم تک بات پہنچاتے ہو ذرا کسی وقت قریل لگا کے پوچھنا یہ باہر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کس کس کا محتاج ہے. خدا تک تو براہ راست حضرت صاحب پہنچتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں پریشان آپ کیوں ہیں صاحب؟ آج کہنے کے صاحب وہ رات معلوم ہوا تھا کہ بچے کی طبیعت ناساز ہے، صبح سے میں ٹیلی گرام کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں آئی، بڑی پریشانی ہے. دیکھنا میاں باہر کھٹکا کچھ ہوا، ٹیلی گرام ہوا. ٹھیک ہے میں اللہ میاں سے تمہاری بات کرا. اللہ میاں سے براہ راست واردات سے باتیں ہو رہی ہیں، بیٹے کی بیماری کی خبر لینے کے لیے ٹیلی گرام کا انتظار ہو رہا ہے. پہلی چیز عزیزان مان آسان یہ ہے کہ عقل کے دیے بجھا دیجئے، پھر جو جی میں آئے کرائیے انسانوں. اور وہ یہ کہتا ہے جو آیت آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے
کہ مومن تو وہ ہے کہ عقل کا دیا گل کر کے وہی کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. یہ ہے مومن. تو کہا کہ اس تک باتیں پہنچاتے ہو ان کے ذریعے کہ جو خود باتیں معلوم کرنے کے لیے کسی نہ کسی ذریعے کے محتاج ہوتے ہیں. کیا انداز ہے اس کا, کیا دلائل ہیں اس کے ساتھ. کہا بات یہ نہیں. ہاں ہم بظاہر میں نلکا کہتے ہیں یہ دلوں کی باتیں, باطن کی چیزیں جو تم کہتے ہو کہ صاحب خاموش ہو, حضرت صاحب جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں, اندر کی باتیں بھی. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے خلاف خیال دل میں نہیں لا سکتا, کانپتا ہے کہ یا حضرت معاف کر دیجیے مجھ سے گستاخی ہو گئی. یہ کہیں بیٹھے ہیں, یہ دل میں خیال گزر رہا. تو کہا ظاہر من القول ہو, کبھی عقل و فکر سے کام لو. یہ عام بظاہر باتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بھی وہ محتاج ہوتا ہے ذرائع کا. اس کے ذریعے ہم تک بات پہنچاتے ہو جو ہر ایک کے سر پہ کھڑا ہے. بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل. بات یہ نہیں ہے, بات ساری یہ ہے کہ جب وہ کہا تھا نا کہ ساری بات ذہنیت پہ ہے, ذہنیت بدل جاتی ہے تو پھر تصورات بدل جاتے ہیں, اقدار بدل جاتی ہیں, ویلیوز بدل جاتی ہیں, اعمال بدل جاتے ہیں. کہا بات یہ ہے کہ جب یہ چیز عام ہوتی ہے تو بدبختی معاشرے کی اس وقت آتی ہے کہ برائی بھی اچھائی بن کے دکھائی دیتی ہے. بس یہ مقام جب وہ کہتا آیا تو سمجھ لیجئے کہ وبا پھیل گئی, ایپیڈیمک پھیل گئی, پھر نہیں کوئی روک سکتا. ٹھیک ہے بدعملی ہو سکتی ہے, برائی کو برائی تو سمجھتی ہے. جب کہا جائے کہ تم رشوت دیتے ہو تو کوئی ارکا انفعال کے چند قطرے پیشانی پہ تو آ جائے, نہ آئے آنکھیں جھک جائیں, نہ جھکے دل میں ہی کہے کہ بات بری کی ہے. جس سے کہو جواب ہوتا ہے کہ سر ساری دنیا کرتی. قرآن کہتا ہے یہ اس مقام پہ ہوتا ہے جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو پھر برائیاں اچھائیاں بن جاتی. یہ ایک آخری مقام ہوتا ہے معاشرے کی تباہی کا. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ, یوں یہ صحیح راستے پہ چلنے سے رک جاتے ہیں. یعنی اگر آپ راستہ چلتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں کہ صاحب کہیں بھول تو نہیں گیا, ہم جو پہلے آئے تھے تو راستے میں یہ کنواں تو نہیں آیا تھا, اس قسم کا گاؤں بھی ادھر نہیں آیا تھا, تو اس وقت تو آپ پھر کسی راہ چلتے سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے جانا تب تو پی لے, یہ ٹھیک راستہ ہے. اور جب آپ کی کیفیت یہ ہو جائے کہ آپ پہلے سے طے کر لیں کہ ہاں صاحب یہ سب ٹھیک ہے جو ہم چلے جا رہے ہیں, تو سوال ہی نہیں ہے کہ غلط راستے سے آپ صحیح راستے کے اوپر آ جائیں جب آپ نے طے کر لیا پہلے کہ یہ صحیح ہے. کہتا ہے یہ بات ہے جو ان کو غلط راستہ چھوڑ کے صحیح راستے پہ نہیں آنے دیتے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ کسی نہ کسی طرح طے کر لیا کہ صحیح ہے راستہ, برائی اچھائی بن کے دکھائی دینے لگ گئی. میں نے عزیزان من اپنے بچپن میں خود اپنے محلے کے ہندو دکاندار سے, وہ گلی کے موڑ پہ ہوتا تھا, تیل کی دکان تھی. یہ گاؤں سے یہ مسلمان تیلی یہ تیل لایا کرتے تھے اس کے پاس فروخت کرنے کے لیے. وہ آگے ہندو تھا بھائی, باہر نکلا تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے. میاں جی وہ کہتے تھے مسلمانوں کو عام طور پہ, ان کے بچوں کی بھی عزت کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے اس نے کہا, کہنے لگے دیکھیے میاں جی یہ دیکھیے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا. کہنے لگا جی مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا جی. مجھے آج تک یاد ہے جی. اس معاشرے کے اندر کیفیت یہ تھی کہ وہ ہیرا تیلی کہتا تھا میاں جی دیکھ دیو اس کے نزدیک ناقابل اعتبار چیز تھی. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, تعجب ہو رہا تھا, حیرت ہو رہی تھی. میں چھوٹا سا بچے تھے یوں ہی محلے کے کہ دیکھتے ہیں اب کیا قیامت آ گئی, مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا جائے. کم از کم اتنی چیز تو موجود تھی اس زمانے میں عزیزان ماں. ٹھیک ہے جھوٹے ہوتے تھے لیکن ایسے ہی جیسے صحیح معاشرے کے اندر بھی ایکسیپشنز ہوتی ہیں جنہیں ہم مجرم کہتے ہیں. سارا معاشرہ تو مجرم نہیں ہو جاتا,
جب سارا معاشرہ مجرم ہو جاتا ہے تو جرم ہی نہیں پھر زین للذین کفروا، مزین بن کے دکھائی دیتا ہے، حسین بن کے دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ اتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کچھ کہتا چلا آ رہا ہے، ہر شخص کے سراہنے کھڑا ہے، قانون مقافات عمل کے مطابق نتائج نکل رہے ہیں، یہ جن کی نگاہوں میں برائیاں اچھائیاں بن رہی ہیں۔ اور اگلی آیت پھر وہی عام ترجمہ دیکھیے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کون ہدایت دے، چل بیڑے گھر کو، اور جو کچھ پیچھے کہنا تو رہا سینا سب غلط۔ تو کہیں دور کی بات نہیں ہے، وہ تو چلا آ رہا ہے ساتھ کے ساتھ کہتا ہوا کہ یہ کیفیت ان لوگوں کی ہو جاتی ہے، یوں یہ رک جاتے ہیں پھر صحیح راستے پہ جانے سے کہ غلط راستے کو یہ غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور آگے یہ چیز کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ بات سیدھی سی ہے کہ جس نے اس چوراہے کے اوپر سائن پوسٹ کو نہیں پڑھا جس میں لکھا تھا کہ یہ راستہ گلبرگ کو جاتا ہے، یہ شہر کو جاتا ہے، اور خود ہی چل نکلا تھا، یا پڑھنے کے بعد بھی کہا تھا کہ یوں ہی مذاق ہو رہا ہے اور چل نکلا تھا، اور اس کے بعد اس غلط راستے کے اوپر چلا جا رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ہمارے بتائے ہوئے سائنس کے مطابق قدم نہیں اٹھایا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت صحیح راستے کے اوپر نہیں لے جا سکتی۔ یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ جو خدا کے قانون کو چھوڑ کے جو گمراہی اختیار کرتا ہے، مالہ من ہاد، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے سیدھے راستے پہ نہیں لے جا سکتی۔ وہیں جانا پڑے گا چوراہے پہ، وہاں پڑھنا پڑے گا ہمارے سائن پوسٹ کو، جہاں ہم نے انگلی اٹھا رکھی ہے جانا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، گورنر جنرل بھی کہیں کا بادشاہ بھی آ جائے گا، اس غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھ کے جانے والا جو ہے، کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کر سکتی کہ یہ جب جائے تو آگے وہ گاؤں آ جائے جس گاؤں میں اس نے جانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کر سکتی۔ ما لہ من ہاد، طریقہ کیا آداب پہ آنے کا؟ تابہ، ایک لفظ تابہ کے معنی یہ ہے کہ جہاں پتہ چلے غلط راستہ ہے پھر انہی قدموں کے اوپر واپس وہاں پہنچو، تابہ۔ اور اگلی چیز تابہ ہی نہیں، وہاں جا پہنچا پھر چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو پہنچ جائے گا گاؤں میں، نہیں واصلہ، اب صحیح راستے پہ چلو جناب۔ کوئی دوسرا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، اسی لیے کہا کہ میں یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جو خدا کے قانون کو چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے صحیح منزل پہ نہیں پہنچا سکتی۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، یہ قریبی مفاد جو ہیں اس کے قریبی زندگی جو ہے دنیا کے معنی ٹھیک ہے، ورلڈلی جسے آپ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی، اور آخرت جسے ہم کہتے ہیں بعد کی زندگی، یہ بھی اس کے اندر ہے، لیکن یہی معنی نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے قرآن کے عربی زبان کے ادنا، ادنا، قریبی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے معنی یہ مفاد عاجلہ، ایک تو محنت کر کے آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے نا، ایک اسی وقت آپ نے 2 لفظ یوں کیے 1000 روپیہ جیب میں آ گیا، یہ ہے مفاد دنیا جسے قرآن کہتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ مفاد عاجلہ جو ہے بالآخر تمہارا نقصان پہنچا دے گا، یہ ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ اشک کو یہ جتنا فائدہ ہو رہا ہے نا اس سے کہیں زیادہ محرومی اس میں ہوگی، جگر سوزی ہوگی، روپیہ تو مل جائے گا لیکن نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں اسے کون بجھائے گا، اسے کون بجھائے گا۔ فما لہم من اللہ من واق، اس وقت جب خدا کی گرفت یہاں تک آ جائے گی پھر خدا کے اس قانون کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچانے والا پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور جو اس کے مطابق چلے گا اس کے لیے کہا نا کہ وہ آخرت اور آخرت کے بعد جنت۔ عظیم آیت آ رہی ہے عظیم والے میں، اور ویسے تو کون سی آیت عظیم نہیں ہے، معاف رکھیے گا، میرے اپنے بیان کے اعتبار سے جب بارمحال آتی ہے تو بے ساختہ زبان پہ یہ آ جاتی ہے بات، وہ جو ہے نا جہاں جہاں میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سیدھے،
جہاں جہاں سے تقاضا حسن یار ہوا، وہ حسن یار کا تقاضا مختلف مقامات سے مختلف نہیں ہوتا. میری نگاہ ہوتی ہے جو بجاک وقت نہیں اسے دیکھتی، سر سے پاؤں تک دیکھتی ہے بتدریج. اس لیے ہر مقام پہ نیا سجدہ کیا جاتا ہے. وہ تو حسن مجسم ہوتا ہے، اس حسن کے حصے نہیں کیے جا سکتے. جنت کے متعلق وعظوں کے افسانے، پھر اس کے بعد اعتراضات. جنت بنا رکھی ہے، نہریں بہ رہی ہیں، صاحب دودھ کی نہریں ہیں، پیاز کی نہریں ہیں، اور اس طرح کے پھل. پھر اس کے بعد معاف رکھیے گا میری بیٹیاں پیدا ہیں. وہ جو وائس پھر حوروں کے قصے بیان کرتا ہے، یہ ساری قصے بڑے مزے لے لیتے. کیا جواب ہے ان تمام چیزوں کا؟ ایک لفظ ہے، وہ جو آج اس سے آئے ہوئی مثل الجنت اللاتی وعد المتقین. بھائی وہ جنت جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، تمہارے شعور کی اس سطح کے اوپر تو وہ کیفیت تم جان ہی نہیں سکتے. سطح نیچی ہے، بات بڑی تجریدی ہے، بلند ہے، ایبسٹریکٹ ہے، کنکریٹ میں نہیں آ سکتی. سمجھانی بھی ضروری چیز ہے صاحب. یہاں بھی جتنے لوگ نظریات کو اور آئیڈیالوجیز کو، ایبسٹریکٹ ٹروتھس کو سمجھانے والے ہیں پوچھ کے شاعروں سے، کمال کیا ہے شاعری، وہ ان چیزوں کو، حقائق مجردہ اور بسیط حقیقتوں کو تمثیلات کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، مثال دے کے بیان کرتے ہیں. کہا کہ جنت جو ہے حقیقت میں وہاں کی، اس کی کیفیت و نوعیت اور ماہیت جو ہے وہ تمہارے ہیتا ادراک میں تو اس وقت آ نہیں سکتی. تم تو صرف کنکریٹ چیزوں کو بیان سمجھ سکتے ہو. یہ جو ہم نے بھی اس کے متعلق کچھ کنکریٹ چیزیں کی ہیں، تو مثلا یہ مثالیں دی ہیں ہم نے تمہیں بابا. انسان من تمہارے اعتراضات کا جواب ایک لفظ میں کیا کیا جائے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. انسانوں سے بات کرنی ہے خدا نے، انسانوں ہی کے الفاظ میں بات کرے گا نا. ورنہ جن معنوں میں ہم کلام کہتے ہیں، یہ تو سارا ایک فزیکل ایکشن ہوتا ہے. فکر ایک چیز ہے کہ جو اس سے بلند ہوتی ہے، لیکن اس فکر کو کلام تک جو لایا جاتا ہے، یہ سارا فزیکل ایکشن ہوتا ہے. راستے میں ان ذرائع فزیکل طبی ذرائع میں سے کسی میں نقص پیدا ہو جائے، فکر تو رہتی ہے، کلام نہیں بنتی. کیا خدا کو جو خدا اپنے کلام کو کلام کہتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کے اللہ میاں کی معافرت کی ہے، اس فکر خداوندی سے بات چلتی ہے، پھر وہ اعصاب کے ذریعے سے، سیلز کے ذریعے سے اعصاب میں پہنچتی ہے، اعصاب کے ذریعے سے حلق میں آتی ہے، وہاں زبان کو جنبش دیتی ہے، پھر الفاظ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بات کرتا ہے، کامن ہوتے ہیں سمجھ میں. یہ بات تو نہیں ہے جی. لیکن بات تو اس نے انسان سے کرنی ہے. اپنے انداز کی بات کرے تو انسان نہ سمجھ سکے، نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، تو پھر بات کیا ہوئی، اسے کلام کیسے کہا جائے گا؟ کتنی عظیم چیز ہے عزیزان من کہ وہ خدا اپنی اس ایبسٹریکٹ خدائی کے مقام سے نیچے اتر کے میرے لیے میری زبان میں بات اس سے کرتا ہے. کتنا بڑا مقام ہے اس کی نگاہ میں میرا عزیزان من. وہ خدا جو برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے، وہ انسانوں کی زبان میں میرے ساتھ بات کرتا ہے، میری زبان میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے. ایبسٹریکٹ چیزیں اس کی سامنے آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یوں نہیں سمجھ میں آئے گی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر نہیں میری یوں سمجھ میں آئے. کہتے ہیں میں مثال دے کے تمہیں سمجھا دیتا ہوں بیٹا، مثال دے کے سمجھ. لا ریب عزیزان من، تمام دنیا کے شہداء مل کے اس قرآن کی 2 آیتوں کے برابر نہیں بنا سکتا. مثل الجنت التی وعد المتقین تجری من تحتہا الانہار. مثالیں سن کے چلے جائیے. یہ اس خدا کی بتائی ہوئی جنت ہے. یہ پھر جنت ہمارے ہاں کے مفسرین کے ہاتھ میں جب آ جاتی ہے، جتنی اپنی پست سطح ہے اسی پست سطح کے اوپر خدا کی جنت کو لے آتے ہیں. دل پہ پتھر رکھ کے سب کچھ مجھے پڑھنا پڑا جی. اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 سلیم. میں پوچھا رقیب میں بھی سر کے بل پر
مجھے ان سب کی یہ سب کچھ بکواسیات خرافات معاف رکھیے گا، مجھے عزیزان من پڑھنی پڑی، اس لیے کہ اس نفس پاک اس سے کیا ٹھیک ہے، لیکن اس ذلت کے بغیر سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ آپ کو معلوم ہے متقدمین کے اوپر آپ کے اعتراضات، دور جدید میں آپ کے ہاں کے جو متاخرین نہیں ماڈرن ٹائپ کے مفسرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جگر شک ہو جاتا ہے عزیزان من، بات کرنی پڑتی ہے۔ لیٹسٹ آپ کے یہاں جو تفسیر چھپی ہے مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، میں ذاتیات پہ نہیں اترا کرتا لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کتنا ذلیل کرایا ہے اس شخص نے ہم کو۔ اس تفسیر کے اندر یہ لکھتا ہے کہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ حوریں کون؟ کہتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے کافر ہوں گے وہ تو اپنے گناہوں کی عوض میں جہنم میں جائیں گے، ان کی جو چھوٹی بچیاں ہیں تو وہ تو یہ صورت نہیں ہے، گناہ کی عوض میں تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتی۔ کفار کی چھوٹی بچیوں کو جوان اور بیٹیوں میں موافق جوان اور کواریاں بنا کے جنت میں حوروں کو شکل میں دے دیا جائے گا، مومنین میں بانٹ دی جائے۔ کہا کہ صاحب وہ دوسرے مقام کے حوراتن فی الخیام کہا ہوا ہے، خیموں میں، کہنے کے بات بڑی صاف ہے، کچھ تو ہوں گی جو محلات کے اندر ہوگی، لکھا ہے اس کے اندر کہ جب یہ باہر پکنک کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں وہ چھوٹے چھوٹے خیمے جو لگائیں گے نا وہاں اور سپلائی ہوگی۔ اے محمد گر قیامت را براری سرد خاک سر برارو ای قیامت درمیان خلق بھی، تیرے خدا کے کلام سے، تیرے اس قرآن سے جسے تو نے نو انسان کے لیے دیا، تیرے نام کے اوپر دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج؟ یہ کہہ دو کہ تیری یہ جو اتنی سی بچی بات ہو گئی ہے اسے جوان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جنت کے مومنین کے حوالے کر دی جائے، پھر وہ تمہارا اسلام قبول کر لے گا۔ دائی ہیں اسلام کی، اقامت دین کے علم پر بھار، اسلام پھیلا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ چیز؟ کسی سائیکو انالیسس کے حوالے کریے، وہ بتائے گا کیا چیز۔ ان کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، میں اس کر دوں عزیزان من، بات تو وہاں آئے گی جب یہ لفظ آئیں گے حور وغیرہ۔ خود عربی زبان میں یہ لفظ حور جو ہے یہ صرف عورت کے لیے تانیث کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ فیمینن جینڈر ہی نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ سیرت کے انسان۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا حواری کہا اس لیے جاتا ہے، کہا کہ وہاں جو کمپینینز تمہارے ہوں گے، ٹھیک ہے کمپینینز وہاں ہوں گے، بیٹیاں بھی میری ہوں گی، بہنیں بھی ہوں گی، بیویاں بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، سارے کے سارے کمپینین وہاں نہایت سستہ پاکیزہ سیرت کے انسان تمہارے کمپینینز وہاں ہوں گے۔ یہ حور والے بھائی تو کسی اور سے نہیں، تو زبان سے ہی پوچھ لو ان عربوں کی کہ تم کیسے یہ استعمال کرتے ہو، وہ لفظ جو ہے دونوں کے لیے وہ استعمال کرتے اور معنی اس کے ہیں پاکیزہ سیرت۔ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، اس کی خزاں ناشنا شادابیوں کے لیے یہ کہنا، پانی نہ ہونے سے ہی مرتی ہے نا جی کھیتی، تو یہ مرجھا گیا پوتا تو کوئی کی کریے، ٹیوب ویل چلے ہی نہیں ہے گا اتنے دنوں کے بعد کہ جی وہ زمین ہماری جو ہے جی اس پہ تو یہ ہے کہ وہ بارش ہوتی ہے تو وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اب کے کیا ہوا کہ جی بارش نہیں ہوئی ہے، جس باغ میں رواں پانی چل رہا ہو، یہ عربوں کے ہاں یہ جو انہار کا لفظ ہے نا ذہن میں کبھی آتا ہے کہ صاحب باغ کے اندر سے یہ نہر، باغ کے اندر سے نہر، ان بیچاروں کے یہاں پانی ہوتا نہیں تھا، وہ جو پانی کی کمی ہوتی تھی نا جہاں کہیں وہ نالی بھی ہوتی تھی اس کو نہر کہتے تھے، اور یہ جو ذرا سا تالاب ہوتا تھا اسے تو وہ بہر کہتے تھے۔ روشوں کے ساتھ ساتھ پانی کے لیے نالی، ساری بات کاہے کے لیے صاحب یہ نالی، ہاں اکلھا دائم و ذلھا،
تاکہ اس کے سائے بھی ہمیشہ رہیں، اس کے پھل بھی ناتاب تغیر، دیا ہوا کاہے کے لیے نہ ہو۔ یہ کیا چیز ہے کہ جس کے پھل بھی ناقابل تغیر ہوتے ہیں، جس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں، ایور گرین، خزانہ آشنا، سرسبز و شاداب، کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ یہی الفاظ عزیزان من۔ آئیے اب جو قرآن نے انداز اپنا بتایا ہے قرآن سمجھنے کا، آئیے اس سے پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے جس کا یہ نتیجہ بتایا گیا ہے؟ کیا ہے یہ جنت کہ جس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس کے پھل بھی ناقابل تغیر؟ سورہ ابراہیم 14ویں سورت 14/23 14/23-24 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ جنت خدا کی دی ہے۔ پہلی اس کی چیز یہ تحیتہم فیہا سلام، پہلی آواز وہاں، وہ دوسری جگہ ہے کہ ہر طرف سے سلام سلامہ کی آواز ہے۔ ہر انسان جو دوسرے انسان سے وہاں ملے وہ کہے السلام علیکم، میری طرف سے تم ہر طرح محفوظ، کہے وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی تم محفوظ ہو۔ ہر طرف سے یہ آوازیں جس معاشرے میں آئیں اور یقین ہو ہمیں اس بات کا۔ جنت تو یہیں بن گئی عزیزان نے کہا یہ ہے کیا چیز، نتیجہ کس بات کا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں الفاظ یہاں دیکھ لیے تھے آپ نے، میں پھر دوہراؤں عزیزان من، وکلھا دائم وذل، کہا کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، تم نے کبھی اس مثال پہ بھی غور کیا ہے؟ وہ جنت کے ساتھ لفظ تھا، یہاں آیا کہ تم نے کبھی اس مثال پہ بھی غور کیا ہے، اس بات پہ بھی غور کیا ہے جسے خدا نے اس مثال کی روح سے سمجھایا ہے؟ یوں بات ہوئی۔ اب کیا ہوئی؟ کلمۃ طیبۃ، صحیح نظریہ حیات، صحیح قانون زندگی۔ کلمہ کا لفظ یہاں آیا، وہاں جنت تھی، یہاں کلمہ، بات تو وہی ہے۔ طیبۃ، طیب اور خبیث عربی زبان میں خوشگوار اور ناخوشگوار ہی کو نہیں کہتے۔ طیب ہوتا ہے جو نہایت خوشگوار پھل لائے، جو درخت پھل لاتا ہے اسے شجر طیب کہا جاتا ہے، جو نہیں لاتا شجر خبیث کہلاتا ہے عربوں کے۔ درخت دونوں بظاہر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں عزیزان، جڑ بھی، تنا بھی، لکڑی بھی، شاخیں بھی، پتے بھی، بس اتنا ہی فرق رہتا ہے، ایک میں پھل آتا ہے دوسرے میں پھل نہیں آتا۔ یہ جلانے کے کام آتا ہے نا، اسی کو جہنم کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے۔ شجر کلمۃ طیبۃ کی مثال، کلمہ صحیح نظریہ زندگی۔ یاد رکھیے خدا کا قانون جب وہ الفاظ یا ایبسٹریکٹ شکل کے اندر ہوتا ہے تو وہ کلمہ کہلاتا ہے، جب وہ ایکچوئلائز ہو جاتا ہے، مرئی کنکریٹ شکل میں آتا ہے تو سنت اللہ کہلاتا ہے۔ کلمۃ اللہ لا مبدل لکلمہ، کوئی ان قوانین کو بدل نہیں سکتا۔ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کی اس سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ نظری طور پہ ان کلمات میں، ان قوانین میں کوئی تبدیلی ہے، نہ جب وہ عمل میں آئیں گے تو ان کے نتائج میں بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کلمۃ طیبۃ کی مثال، طیب نظریہ زندگی جو اپنے خوشگوار نتائج نکال کے دکھا دے، مرتب کر کے دکھا دے، پیدا کر کے دکھا دے، یہ ہوئی پہچان عزیزان من طیب کی۔ اس کے لیے کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں، وہ یہی کہے گا مالی کے صاحب 4 دن ذرا ٹھہر جائیے، آنے دیجئے موسم اس کا، ابھی موسم نہیں آیا ہے، ابھی موسم آ جانے دیجئے، ابھی ذرا 1 سال اور دیکھیے، چوتھے سال یہ پھل دیتا ہے، اور یہ پھل دیتا ہے، یہ عام برسات کے موسم میں پھل دیتا ہے، آنے دیجئے ذرا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ لنگڑا نہیں ہے، وہ کہتا ہے صاحب جھگڑنے کی بات کیا ہے، اس وقت میں دکھا ہی نہیں سکتا، وہ تو شاخ کے اندر جو ہے اس کو تو میں نہیں دکھا سکتا، یہ تو ابھی امر اللہ کے اندر ہے جو چیز ہے، عالم خلق میں آنے دیجئے اس کو۔
ذرا سا انتظار کی معلوم ہو جائے گا کہ ہے لنگڑا، انتظار کرنا پڑے گا، پھل سے اس کی صداقت ہوگی۔ کہتا ہے کلمہ طیبہ جو ہے پھل لانے والا نظریہ حیات، اس کی مثال کا شجرۃ طیبہ، ایک پھل دینے والے درخت کی مثال ہے۔ وقت لگے گا، پرورش چاہتا ہے، احتیاط چاہتا ہے، خالی زمین دے مل جانے سے پاکستان نہیں بن جاتا، زمین پہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس کا پھل لینے کے لیے۔ جس زمین کے اوپر احتیاط سے قانون زراعت کی روح سے کھیتی نہیں کی جاتی، 2-4 نسلوں کے بعد بنجر ہو کے رہ جاتی ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، کیا شجر طیب کی مثال ہے، جڑیں پاتال کے اندر گئی ہوئی کہ بڑے سے بڑا جھکڑ بھی آئے تو اس کو کھیڑ نہ سکے، وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ مادی زندگی اس دنیا کی بھی جڑیں اس کی بالکل مادے کے اندر ہوتی ہیں، میٹر کے اندر ہوتی ہیں، زمین کے اندر ہوتی ہیں، مٹی کے اندر ہوتی ہیں، بڑی ضروری چیز ہے مٹی اس کے لیے۔ زمین میں اس کا ثبات جو ہے اس کے پاؤں کا بڑا ضروری ہے اس درخت کے پھل دینے کے لیے۔ کوئی درخت زمین سے اونچا اگر ہے، اوپر ہے، پھل ہی نہیں دے سکتا۔ لہذا اس دنیا کی زندگی کے اندر اسٹیبلشڈ ہونا، ثبات اس کے اندر میسر آنا مقدم چیز ہے پھل کے شجر طیب بننے کے لیے۔ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ بھی آپ کے ہاں جو ہے آپ دیکھتے ہیں، جب میں نے یہ لفظ بولا تو صرف کلمہ طیبہ کیا مانے رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمۃ طیبۃ، اس کو شجرۃ طیبۃ بننے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لکھا ہوا یہ باغبانی کے اصول کتاب موجود ہے، رکھی ہوئی ہے اندر، آم لگ جائیں گے اس کے اندر۔ روز صبح اس کی تلاوت کیجئے، باغبانی کی کتاب مل جائے گا ثمر بہشت آپ کو 4 سال کے بعد۔ 100 دفعہ روز پڑھیے، مہینے بھر میں ختم کرائیے ہر مسجد میں، شبینہ پڑھ کے اس کو سب کچھ قانون باغبانی کی کتاب کو پڑھتے چلے جائیے، لگ جائیں گے آم۔ مثلاً کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبۃ، عزیزان مان، ایک لفظ میں شجر کو یعنی قانون کو، شجر طیب جو بننا ہے صرف قانون کے الفاظ کو یاد کر لینے سے، دوہرا لینے سے تو شجر طیب نہیں بن سکتا۔ وہ قانون باغبانی صحیح ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے، پھر اس کو تم نے خود شجر طیب بنانا ہے۔ یہ آمنو اور عمل الصالحات جو 2 ٹکڑے ہر تھے اکٹھے آتے ہیں ہر جگہ، یہ ہے کیا بات؟ آمنو وہ شجر کلمہ طیبہ ہے، عمل الصالحات وہ پھر ذرائع کے اوپر عمل کرنے کی چیز ہے، قانون ذرائع پہ۔ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس میٹیریل ورلڈ کے اندر اس کے پاؤں جمے ہوئے ہونے چاہیے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، آ رہے ہیں یہ الفاظ قرآن ہاتھ میں لے کے اپنی طرف سے کچھ کہنا تو شرک ہے عزیزان، سوال ہی نہیں۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، شاخیں اس کی جھولا جھول رہی ہیں آسمان کی بلندیوں کے اوپر، کتنا بلند ہے صاحب۔ چھوٹے چھوٹے منڈے ٹانگیاں لا کے ہی نہ پھل ہوا، بڑی اونچی شاخ ہندی ہے۔ فرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، خدا کے قانون کے مطابق ہر موسم میں پھل دیتا ہے، سدا بہار پھل دینے والا درخت ہے وہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ صاحب۔ توتی اکلھا کل حین، لیکن باذن ربھا، قانون خدا مندی کے مطابق دی گا صاحب۔ جب پانی دینا چھوڑ دو گے خشک ہو جائے گا، جب نگہداشت چھوڑ دو گے لے جائیں گے دوسرے لوٹ کے، اس کو ٹھٹ رہ جائے گا، خشک ہو جائے گا، اس کو جلا دینا پڑے گا۔ زمین وہی ہے، درخت وہی تھا، کیا ہوا؟ باذن ربھا، قانون خداوندی کے مطابق پھل دے گا۔ جب تک اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے نگہداشت کرتے چلے جاؤ گے، اس کی پوٹینشیلٹی میں فرق نہیں آئے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ سب کچھ کرتے رہو،
اب اس درخت کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہی کہ آگے یہ پھل دے، پھر تو یہ محنت اکارت جائے گی نا اس مالی کی، اس کاشتکار کی. نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ چیز اس کے قانون کی روح سے کرتے رہو گے پھل دیتا رہے گا، جب تک کرتے رہو گے دیتا رہے گا. دیکھا بإذن ربہ کہاں آیا ہے، یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. اس طرح سے خدا مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے تاکہ تمہاری کھوپڑی میں آ جائے یہ بات. کلمہ طیب کیا ہوتا ہے، شجر طیب کی طرح ہوتا ہے. ساری بات ایک مثال سے سمجھا دی عزیزان من. وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اور غلط نظریہ حیات اس کی مثال اس درخت کی سی کہ درخت تو ویسا ہی نظر آئے، تم محنت بھی ویسی کرنی پڑے جیسی اس پہ وہ محنت کر رہا ہے. ایک بیج کے غلط ہو جانے سے، ایک قانون کے غلط ہونے سے ساری محنت اولئک حبطت اعمالہم. ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، قرآن کہتا ان کو الگ چھوڑ دیجئے، کہتا وہ اتنے بدبخت نہیں ہیں. آؤ تمہیں بتائے سب سے بڑا سوختہ بخت وہ ہے اولئک حبطت اعمالہم، جن کے اعمال بے نتیجہ رہ جائیں، درخت بنے پھل نہ دے جس کا ہے. اس کاشتکار کی ہرما نصیبی کو دیکھی عزیزان. ایک عمر اس نے ضائع کر دی اس کی آبیاری میں، اس کی حفاظت میں. عزیزان من، کوئی کچھ کم محنت نہیں کر رہی ہے قوم مذہب کے نام کے اوپر. ابھی رمضان شریف جو گزرا ہے ذرا سوچو تو صحیح سر. مزدور بیچارے دن بھر مزدوری کر کے آنے والے روزے سے. اب تو پھر بھی موسم اچھا ہے، چل چلاتی دھوپ کے اندر 18 گھنٹے کا روزہ، خالی پانی کا گھونٹ پی کے روزہ رکھا ہوا، دن بھر مزدوری کر رہا ہے. شام کو پتہ نہیں پانی بھی میسر آتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے مسجد کے اندر جا کے. دن بھر میں جتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، ایک حج پہ جو دولت آپ کی جیتی ہے جتنی وہ صرف ہو رہی، یہ کم اعمال کم نہیں ہے یہ. لیکن کیا ہوا ہے، شجرتن خبیثتن کے ماتحت یہ کیا جا رہا ہے. درخت شکل و صورت درخت کی ہی ہے، پانی بھی دیا جا رہا ہے، نگہداشت بھی ہو رہی ہے، بڑی حفاظت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. دین کے اعمال کا محصل عزیزان من تجھے تو بنا دینا ہے. اور جنت جو ہے یہی ہے. آنچ حق می خواہد آن سازت ترا، قرآن کے متعلق یہ شخص کہتا ہے. بات اتنی ہے ساری کہ جو جیسا خدا چاہتا ہے نا کہ تو ایسا انسان بن جا، ایسا بن جا کہ وہ جو پہلے دن انہوں نے ہمارے خلاف بات کی تھی اور ہم نے اتنا ہی کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، انہوں نے کہا تھا کہ کیا اسے بنا رہا ہے تو زمین کے اندر صاحب اقتدار، جس کی کیفیت یہ ہے کہ فساد انگیزیاں خون ریزیوں سے اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی. بہت بڑا تنقیہ جو کیا تھا، بہت بڑا اعتراض جو کیا گیا تھا، جواب کیا دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں تو نہیں جانتا. کب جواب دیا جائے گا؟ آج حق می سازد آن سازت می خواہد آن سازت. وہ جو چاہتا ہے نا کہ بھئی ایسا بن جا میں فرشتوں کو بتا سکوں کہ دیکھا کیا بنایا تھا ہم نے، بن جا بلیا میری لاج رکھو نہ تو فخر سے پیش کر سکے اپنے ملائکہ کے سامنے. دیکھا تم نے اعتراض کیا تھا، ہم نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو. اس کا نام ہے تو بن جا. یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. عزیزان من، صرف انسان ہے اس کائنات میں جو آئی کہہ سکتا ہے اپنے، کوئی حیوان آئی نہیں کہہ سکتا. اس میں سیلف کانشیسنیس ہوتی نہیں حیوان کے اندر، احساس خیش ہوتا نہیں، میں نہیں وہ کہہ سکتا. اور یاد رکھیے ایک بڑی چیز ہے جو کسی نے کہی، خدا اور بندے کے تعلق کے درمیان اس نے بڑے لفظ یہ کہا، صرف وہ اسے تو کہہ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو میں کہتا.
ورنہ میں کے بغیر تو بےمانی چیز ہوتی، اور میں تو حیوان کی سطح سے اونچا پہنچ کے انسان کہہ سکتا ہے نا اپنے آپ۔ کہا کہ یہ جو ہے پھل جسے ہم نے کہا ہے، یہ درخت شکل و شباہت کے اعتبار سے ویسا ہی ہے، ہر انسان شکل و شباہت کے اعتبار سے انسانی ہوتا ہے۔ یہ پھلدار درخت اور یہ اس قسم کا بے ثمر درخت جسے آپ کہتے ہیں، کا شجرتن خبیثت، کہتا ہے پہلی چیز کیوں نہیں پھل دیا اس نے؟ کہلا پہلی چیز تو یہ کہ نج تست من فوق الارض ما لہا من قرار، جڑیں زمین کے اندر جا کے پیوست نہیں ہوئی، میٹیریل ورلڈ کے اندر اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں، یہ اونچی اونچی ہیں، ذرا سا کو جھکڑ آتا ہے وہ کھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، جڑیں مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے اس قرآن کے لیے۔ کہا مثال سمجھ لی تم نے کہ جڑیں مضبوط ہونی چاہیے، پھر آسمان تک اس کی شاخیں جاتی ہیں، اقدار سماوی کے ساتھ وہ وہاں سے سانس لے درخت اپنا پھل لینے کے لیے، ذرائع کے لیے زمین کے پاتال تک جا کے کھینچ کے لے آئے اپنی ساری خوراک وہاں سے۔ کہا یہ جو کلمہ طیبہ ہم نے کہا ہے، جس کے لیے کہا ہے کہ اصلھا ثابت، کرتا کیا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یوں خدا اپنے اس قول ثابت سے جسے کلمہ طیبہ کہا ہے، اسے استحکام بخشنے والا جو نظریہ زندگی ہے، اس کی روح سے قرآن انسانوں کو ثابت قدم کرتا ہے، محکم کرتا ہے۔ کہاں؟ فی الحیات دنیا، فی الحیات دنیا اسٹیبلش ہونا پہلی چیز ہے عزیزان من۔ وہ درخت پھل دے ہی نہیں سکتا کہ جس کی جڑیں پاتال میں اوپر ہوں۔ یہ ثبت فی الحیات دنیا، کہ جی یہ اس قسم کا ثبات جو ہے وہ تو پھر ان کو بھی حاصل تھا، مگر بھی اقوام کو سب حاصل ہے۔ یہ سارا ثبات یہی ہے، اگر ثبات میٹیریل ورلڈ کے اندر بہت دور تک جڑیں گئی ہوئی ہوں تو بھائی اتنی سی بات کہا نہیں، وہ فی الآخرت ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ انہیں یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جڑیں تو پاتال میں ہیں، شاخیں آسمان کو نہیں چھو رہی ہیں۔ یہ جو اقدار سماوی ہیں ان سے معلوم ہے ان کے ہاں کے پتے، اور درخت کی نشو و نما پہ جس قدر وہ غذا اور نمکیات ضروری ہیں جو زمین سے وہ حاصل کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس فضا کے اندر سے جو درخت حاصل کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ فی الآخرت، تو پہلی نشانی تو فی الحیات دنیا ہے عزیزان من، پہلی ہی چیز جو پہچانی۔ جو پودا بھی آپ دیکھیں گے کہ زمین کے اوپر اوپری ہے، وہ مالک خود اس کو اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے کہ جی بیکار ہو گیا، اب اسے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحیات الدنیا و فی الآخرت۔ اب یہ رہا کہ ساتھ پھر کون ہیں کہ جن کے یہ اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں؟ کہتا وہ یذل اللہ الظالمین۔ اب ہمارے یہاں تو وہ ظالم کا لفظی اور معنی میں ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عربی زبان میں جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اگر وہ اس مقام پہ نہیں تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نہایت اچھا بیج درخت کا، بڑا عمدہ پانی، بڑا اعلی درجے کا ٹیسٹ کیا ہوا لیبارٹری سے سوائل، روشنی بھی، حرارت بھی، سب چیزیں تمام کی تمام میز پہ الگ الگ رکھی اور مانگیے دعائیں کہ بن جا آمد لگ جا شمر بھائی صاحب رکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں اپنے مقام پہ نہیں ہیں، چیزیں تو موجود ہیں، اپنے مقام پہ نہیں۔ سائل اپنے مقام پہ، نمی اس کے اندر اس کے مقام پہ، باہر کی روشنی اور حرارت اپنے مقام پہ، مقام کے ساتھ اقدار بھی ضروری، جتنا چاہیے اتنا بھی تو ہو۔ ظلم یہ بھی ہوتا ہے، ظلم کے معنی کمی کرنا جو ہے نا، یہ بھی تو ظلم کے معنی زیادتی کرنا بھی ہے۔
کسی شے کا اس مقدار سے کم رہ جانا یا زیادہ ہو جانا وہ بھی تو ظلم ہوتا ہے نا. پانی کمی سے بھی تو پودا مرتا ہے, پانی کی زیادتی سے بھی تو مرتا ہے. سورج کی حرارت نہایت ضروری ہے اس کے لیے. زیادہ تپش جو آ جاتی ہے جھلس جاتے ہیں مئی جون کے اندر. ہوا بڑی ضروری ہے, جھکڑ سے وہی درخت اکھڑ کے رہ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ظلم ہیں. پانی کا نہ ملنا, سیلاب آ جانا, دونوں ظلم ہیں. پانی ساحلوں کے اندر بمقدار, قرآن نے ابھی جو آیت ہمارے سامنے آئی تھی نا کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں اوپر سے, ندی نالے اپنے اپنے قدر کے مطابق پانی اپنے اپنے اندر لے لیتے ہیں تو پھر زندگی کا موجب بنتے ہیں. اور جب یہی پانی سیلاب بن جاتا ہے زندگی تلف کرنے کا موجب بن جاتا ہے. کہا کہ یہ کیوں یہ کچھ ایسا رکھا, بیج ہو, سائل ہو, پانی ہو, یہ ہو, وہ ہو, خدا قادر مطلق ہے. یہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ صاحب جس قوم کے اوپر اس نے اپنی مہربانی کی, نواز دینی ہو اس کو, اس کے ہاں کا وہ بیج سارے یوں ہوں, وہ چلو پھیرے درخت لگ جان جناب سویر میں منڈے ہم کھان لگتے ہیں. تو یہ اتنا لمبا یہ کس وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, یہ کیوں ہوا؟ خدا کا قانون مشیت ہے جو یہ کار فرما ہے, اس کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے کہ قانون کے بعد اصل سوال تو انسان کی اپنی محنت کا ہے جس کا پھل اسے ملنا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اگر ہم خالی اپنا قانون دے کے خود ہی درخت اگا دیا کرتے تو اس کے بعد انسان کی صحیح و کاوش کے لیے تو کوئی میدان ہی باقی نہ رہتا. اس نے جو میں بننا ہے, آئی ایم اس میں آنی ہے, وہ تو اس کی اپنی صحیح و کاوش سے ہونا ہے. کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے, درخت بھی لگ گیا, پھل بھی آ گیا, جھولیاں بھر گئیں, بڑی اوور پروڈکشن ہو گئی مارکیٹ میں, یہ سارا کچھ ہو گیا. پھر تباہی کس طرح سے آتی ہے؟ اگلی آیت آتی ہے عزیزان من, وہ آیت جو دل پہ پتھر رکھ کے پڑھنی پڑتی, پڑھا نہیں جاتا. کہتا اس کے بعد ہوتا یہ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. پھر تم نے اس قوم کو بھی دیکھا ہوگا کہ جس کو اس قدر فراوانی سے سب کچھ ملا اور اس نے چھپا کر رکھنا شروع کر دی. ہمارے ہاں تو کفر کا ترجمہ جہاں دیکھیے کفر ہوا, سمجھ میں نہیں آتی کہ نعمت اللہ کو کفر کیا لفظ آپ کے یہاں ہے کفران نعمت, تو کفران نعمت بالکل سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہے کیا. شکران نعمت, کفران نعمت, تو بھئی یہ ہے کیا؟ روٹی کھا کے یا اللہ تیرا شکر رکھا ہو تو شکران نعمت, نہیں کیا تو کفران نعمت. کفرا کے معنی چھپا دینا ہے. کہا الم تری الی الذین, کیا تم نے اس قوم کی طرف بھی دیکھا کہیں کہ جنہوں نے اتنی فراوانی سے یہ شجر طیب نے اس کو پھل دیے, ایسے پھل دیے تھے اسلام کے شجر طیب نے عزیزان من. میں کہتا ہوں اتنی بڑی قوت. کبھی آپ نے ریل گاڑیوں میں دیکھا ہوگا کبھی کہ وہ انجن نہیں ہوتا, 2-3 ڈبے چلے جا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ, کس زور سے چلے جا رہے ہیں؟ ایک دھکا جو لگا ہوا ہوتا ہے پہلا انجن کا, اس کے زور سے پتہ نہیں کتنی صدیوں تک چل رہا. ہم اس دھکے کے زور کے اوپر آج تک چلے آ رہے ہیں عزیزان من. کہا کیا ہوا پھر اتنے پھل دیے تھے, بڑا کچھ تھا, کفرن, اتنا کچھ دیا, چھپا کے رکھنا شروع کر دیا. آج بھی آپ کے ہاں ویسے کمی نہیں ہے. یہ جو مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ یہی ہے نا, آپ کو معلوم ہے یہی جو گیہوں آپ کے ہاں وہ اتنا زیادہ اس کا دام بڑھ رہے ہیں, مل نہیں رہی. کیا ہوا کہ جی لوگوں نے اپنے اندر سٹاک کر رکھا ہوا. یہ ہے کفر نعمت, یہ ہے کفران نعمت. اور وہ چھاپے مار رہے ہیں سب کچھ, لیکن جنہیں چھاپے نہ کنڈے نہ ہو انہوں نے مارنا کی ہے جناب. بات چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گیہوں بہت ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی ملتا ہی نہیں ہے. وہ تو کیا ہوا, انہوں نے چھپا لیا ہوا ہے. ترجمہ ہے بدلوا نعمت اللہ کفرا, اور لس عزیزان من بدلو, یعنی نعمت اس وقت تک رہتی ہے جب اسے کھلا رکھا جائے. بدلو نعمت اللہ ہے کفر, جب نعمت کو چھپا لیا جائے تو کفر ہو جاتا ہے. وہ ہے تباہی. بدلو, اگر ہے ہی نہیں نعمت تو اس کو پھر تبدیل کرنا کیا مانے, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ سب کچھ ہو,
اسے تبدیل کر دیا جائے اوپن مارکیٹ سے کلوز مارکیٹ کے اندر. بدلو نعمت اللہ ہے. کہا پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کہا کہ یہ قافلہ جس کے اوپر یہ گھونیاں بوریاں لدی ہوئی تمہیں نظر آتی ہیں، اندر ان کے کچھ نہیں، چھپایا ہوا. جنہوں نے یہ کفران نعمت کیا، یہ قافلہ سالار، یہ قوم کو اس منڈی کے اندر آ کے انہوں نے اتارا دیا ہے جہاں اس جنس کاسد کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کہا یہ اس منڈی میں لے رہے ہیں اپنے قافلے کو جہاں اس جنس کاسد کا کوئی خریدار نہیں. ذلت کی پہلی انتہائی یہ کام نہیں تھی عزیزان من کہ قوم کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے منڈی میں لے آئے بیچنے کے لیے، یہی کم نہیں تھی. اور عزیزان من لے آئے بیچنے کے لیے بھی، اور وہاں اسے کوئی خریدے بھی نہیں. عزیزان من کہا تم پوچھو گے کہ اسے کیا کہا جائے گا؟ کہا کیا کہا جائے؟ جہنم. اسے جہنم کہا جائے گا. اور کیا کہا؟ وَبِئْسَ الْقَرَارُ. کتنی بری جگہ ہے جہاں ٹھہرا دیا. قرار کے معنی اب آگے لے جانا ہی نہیں ہے. آگے لے جانے والی بات تو یوں ختم ہوئی. جس منڈی میں لا کے ٹھہرا دیا وہاں کوئی گاہک نہیں، پوچھتا نہیں. یہاں اس منڈی میں جو اس قدر یہ جنس پڑی ہوئی ہو اور اس نے وہیں پڑی رہنا ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ چلو یہاں کوئی خریدار نہیں، کسی اور منڈی سے لے جاؤ. کوئی منڈی نہیں پوچھ رہی بزیزان من ایسے لے تھا لے پھر دینے پہ اس کا. کوئی منڈی نہیں پوچھ. کیا ہوا ہے؟ یہ شجر کو شجر طیب نہیں بننا. جو بنا ہوا پھل ملا تھا اس کی نعمت کو کفران نے بدل دیا. قوم کو اتارا، جسے ہم کہتے ہیں قوم کا اتارا، اس منڈی میں لا کے کر دیا ہے جہاں اس جنس کاسب کا کوئی خریدار نہیں ہے. مثل الجنت التی میں آ گیا اپنے اصل قرآن کے اوپر. وَإِذَا الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا. یہ ہوتا ہے انجام اس قوم کا کہ جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتی ہوئی چلی آتی ہے. وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. اور جو وہ کفران نعمت کرتے ہیں ان کا انجام جو ہوتا ہے جلسا دینے والا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جہنم کا جو لفظ ہے، جو عموم سیمیٹک لینگویج کے اندر، ان کے ہاں ایک وادی تھی فلسطین کے ایک طرف جہاں ایک بت، اس بت کے سامنے زندہ انسانوں کو جلایا جاتا تھا. اس وادی کا نام جہنم تھا جہاں انسانیت جلائی جاتی. اور دوسرا لفظ عربی زبان کا ہے جسے جہیم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے کسی کا کسی مقام پہ کھڑے ہو جانا، رک جانا، آگے چلنے کی طاقت نہ رہنا، پیچھے لوٹنا نہیں، رک جانا بھی جہنم ہے. کہا کہ کیا ہے؟ کہا اسے کیا کہیں گے؟ یعنی کیا انداز ہے عزیزات ہمارا پیر صاحب. کہا یہ کیا تم نے باتیں بتائی ہیں، یہ درخت اور شجر اور پھل اور اتنا ڈھیر سے ملنا، پھر اس کو منڈی میں لے آنا، یہاں لانا، پھر جن سے کاسد بن جانا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں خریدتا. کہیے کسی ایک لفظ میں بات کہیے. یہ کیا کہا؟ بات کیا کہیے؟ جہنم. بئس القرار. حرکت رک گئی اور بڑی بری رکی. یوں کہ بڑی بری ہوئی پھر اس قوم. عزیزان مان وقت ہو گیا. سورہ الرعد کی آیت 35 تک ہم پہنچے، 36 تک آئندہ لیں گے. اعلان بڑا ضروری درس کے متعلق. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.